بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے سفر المظفر کے بدھ کا ایک خاص وظیفہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ سفر المظفر کو منحوس کہنا یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے منحوس خیال کرتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے کے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، اور دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے ماہ سفر کے بارے میں لوگ اس قسم کے وہمی خیالات بھی رکھا کرتے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور آفتیں بہت ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ ماہ سفر کے آنے کو منحوس خیال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر المظفر کے بارے میں ان کے وہمی خیالات کو باطل قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا یعنی سفر کچھ نہیں۔ عوام اسے سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی ماہ سفر میں نحوست سے متعلق لوگوں کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے، بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نحوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس پاکیزہ مہینے سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں، اور اس ماہ کو انتہائی منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے، نقصان کا خطرہ ہے، سفر کرنے سے بچنا چاہیے، ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے، شادیاں نہ کریں، بچیوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے۔ ایسے لوگ بڑا کاروباری لین دین نہیں کرتے، گھر سے باہر آمد و رفت میں کمی کر دیتے ہیں، اس گمان کے ساتھ کہ آفات نازل ہو رہی ہیں، اپنے گھر کے ایک ایک برتن کو اور آسمان کو خوب جھاڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت طے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں بہت زیادہ نحس یعنی نحوست والی مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، اس قسم کی نظریات سراسر شریعت کے خلاف ہیں، ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلام میں ہرگز نہ کوئی مہینہ، نہ دن اور نہ کوئی تاریخ منحوس ہے، بلکہ ہر مہینہ، دن، تاریخ اللہ پاک کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اس نے ان میں سے کسی کو نحوست والا نہیں بنایا۔ ہمیں خود بھی ان وہمی خیالات سے بچنا چاہیے، اور اگر کسی کو ان باتوں میں مبتلا پائیں تو ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سفر المظفر کے پورے مہینے سے متعلق نحوست کا تصور تو عام ہی ہے، بالخصوص اس کی ابتدائی 13 تاریخیں اور اس مہینے کی آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی خلاف شریعت باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً ابتدائی تاریخوں میں چنے یا گندم ابال کر نیاز دلائی جاتی ہے، مخصوص تعداد میں سورہ مزمل کا ختم کروایا جاتا ہے، ساحل سمندر پر آٹے کی گولیاں بنا کر مچھلیوں کو ڈالی جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے پیچھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ماہ سفر میں جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، ان کاموں کو کرنے سے یہ بلائیں ٹل جائیں گی۔ یاد رکھیں، جو مصیبتیں اللہ پاک کی طرف سے آنی ہیں وہ ضرور آئیں گی، ان کے لیے کوئی دن یا مہینہ مخصوص نہیں، بلکہ جس کے حق میں جو آزمائش لکھی جا چکی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے۔
اب چاہے سفر کا مہینہ ہو یا سال کے دیگر مہینے، نیز یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن خوانی یا نیاز فاتحہ کرنا ایک مستحب کام ہے، اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر تیرا تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ تو ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر اور مظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں جو ہم آنے والے بدھ میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے بدھ کا ہی خاص وظیفہ لائی ہوں۔ تو آپ نے اس مہینے میں، اس دن میں آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بدھ کے دن کا عمل کیا ہوا ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تمام اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی خاص مقصد کو لے کے آپ کوئی عمل کرتے ہیں بدھ کے دن تو اللہ پاک آپ کے اس عمل میں برکت ڈال دیتا ہے، یعنی بدھ کے دن کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام سدھ کر دیتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا نام لے کے ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، غسل کریں گے اور نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تمام بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، آپ کے تمام گناہ بھی دھل جائیں گے اور اللہ پاک آپ کے کاموں میں برکتیں ڈال دے گا۔ عمل کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ آپ نے بہت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ کو نے کس طرح سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے جیسے عمل بتایا جائے بالکل ویسے ہی کرنا ہے، اور اس عمل کی عام اجازت ہے ان کے لیے جو کہ 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے روحانی وظائف چینل کے لیے، آپ کی طرف سے آپ کے پیار اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ 20 بار درود پاک پڑھ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے روحانی وظائف چینل کو پیش کرتے ہو، تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بدھ والے دن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل اس طرح سے آپ نے پڑھنے ہیں کہ دونوں نوافل جب آپ نے شروع کرنے ہیں تو نیت کرنی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے ہر آفت بلا سے محفوظ رکھ اور میرا ہر مقصد پورا کر اس ماہ سفر کے صدقے میں، اور اس میں جو اولیاء کرام وفات پائے ان کے صدقے میں، اے باری تعالیٰ میرے ہر مقصد کو پورا کر دے، میرے فلاں مقصد کو پورا کر دے۔ اس کے بعد آپ نے 2 نفل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر نفل میں آپ نے 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد 2 یعنی 30 بار دونوں رکعت میں سورہ اخلاص ہو جائے گی 15 کر کے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ سلام کے بعد آپ نے ایک بار بیٹھ کر جائے نماز پر ہی سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرنی ہے، اپنی خواہش پیش کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ جو بدھ کے دن کی دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اپنا نام ضرور کمنٹ سیشن میں میسج کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔